نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس کے سینے کو اپنے دین کی سمجھ کے لیے کھول دیتا ہے۔ بڑی عطا ہے، یہ عام بات نہیں، یہ عام نشان نہیں، یہ عام مقام نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انتہائی عطا ہے۔ اس کے گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا بندہ یعنی دین خود تشریف لے آتا ہے۔ یہ خود کہیں جانے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتا ہے، یہ آنے کے لیے آیا ہوتا ہے، یہ جانے کے لیے نہیں آتا کہ یہ آنے والا بڑا ذیشان علم اور محبت رکھتا ہے۔ یہ ظاہر حقیقت، یہ ظاہر اور رحمت، یہ ظاہر اور محبت ہوتا ہے۔ یہ عطا اسے حاصل ہوتی ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ دو ہی تو ہیں، ایک اللہ کا بندہ ہے اور ایک اللہ سے اللہ کا بندہ ہے۔ جو اللہ سے اللہ کا بندہ نہیں ہے وہ بھی کسی حال میں نہیں ہے، اور جو اللہ کے بندے سے اللہ کا بندہ نہیں ہے وہ بھی کسی حال میں نہیں ہے۔ کوئی حال نہیں، جیسے تیرا کوئی حال نہیں۔ الحمدللہ علی کل حال مہما تکن الحال۔ اللہ تیری بڑی حمد و ثنا ہے، جو بھی میرا تیری طرف سے حال ہے، ہر طرف جو اللہ پروردگار کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی شان والی ہے۔ جب کوئی ہوتا نہیں تو دنیا میں اس کا کبھی نام و نشان نظر نہیں آتا، اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہیں ہوتا اس کا کہیں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ بے مقام بے نام و نشان وہ ہے جو ایک دنیا میں آیا نہیں ہے، اور جو ایک دنیا میں آ کر اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوا نہیں ہے، اللہ کے بندے کا ہوا نہیں ہے۔ انہیں محروم کہہ لو، انہیں مظلوم کہہ لو، انہیں لعنتی کہہ لو، انہیں بدبخت کہہ لو، ان سب میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک کم بخت ہوتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی، کہ جو اللہ نے انہیں بخت دیا ہوتا ہے، نصیب دیا ہوتا ہے، یہ اسے اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہوتے ہیں، اسے محروم ہو رہے ہوتے ہیں، اسے کم کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک یہ خود کم ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اگر انہیں پتہ ہوتا تو انہیں اللہ پروردگار نے نام و نشان دیا ہے اسے
یہ اپنا مقام اللہ کے حضور بنا لیتے. جسے پتہ نہیں ہے وہ کون ہے. کبھی نہیں ہم نے یہ سوچا جسے پتہ نہیں ہے وہ کون ہے. اپنے پتے میں جو پتہ جانتے بس وہی جانتے. انہیں اس گل دا نہیں گا پتہ. اسے تو اس بات کا نہیں پتہ. آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ. جسے پتہ ہو کہ نہ پتہ کچھ لگے اسے کیا پتہ ہوتا ہے؟ اصل پتہ تو اسے نہیں ہے جو پتے میں داخل ہی نہیں ہوا، پیدا ہی نہیں ہوا. اسے کیا پتہ؟ یہ ہے وہ سچی بات کہ جب وہ پتے میں داخل ہی نہیں ہوا اسے کیا پتہ. اور ایک وہ ہے جو پتے میں داخل ہو گیا اور اپنے پتوں کو فارغ کرتا چلا جا رہا ہے. اب اسے نہیں پتہ کہ میں پیدا ہو گیا ہوں، مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے. میں پیدا ہو گیا ہوں، مجھے تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے. میں پیدا ہو گیا ہوں، مجھے پیدا کرنے والا میرا ماں باپ ہے. میں پیدا ہو گیا ہوں. اب میں نے ہدایت جو اللہ کے بندے نے دی ہے اور فطرت جو ماں باپ نے دی ہے اسے بجا لانا ہے. یہ نہیں مجھے پتا. اپنے پتے کے در پہ ہو گیا، اپنے پتے کا ویری ہو گیا. دشمنی بھی کس سے کرتا ہے؟ اور جس سے دوستی کرنی ہے. اور دوستی کس سے کرتا ہے؟ جس سے دشمنی کرنی ہے. الٹی منطق، الٹی گنگا بہا رہا ہے. یہ کیسے کام چلے گا؟ سب سے پہلے یہ جانو کہ پتہ جس چیز کا ہے وہ پتہ لے لو. اور دوسری بات یہ جانو کہ اس پتے میں جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پتہ اپنے حضور مقام دیتا ہے اسے لے لو کہ اس کے بغیر کوئی حال نہیں ہے. دو چیزیں اب آپ کو اور ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ میں تابع داری بتائی گئی ہے. تابع داری میں دو چیزیں ہیں. اگر کوئی یہ دو چیزیں تابع داری میں نہیں کرتا تو تابع داری نہیں ہوتی. جیسے کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے نہ ماں باپ ہوتا ہے نہ اس کے لیے اللہ کا بندہ ہوتا ہے. پیدا ہی نہیں ہوا. اب پیدا ہونے پر ایک چیز ہوتی ہے کہ اسے پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ ہوتا ہے. اب محبت میں باتیں عرض کرنے لگا ہوں. جب کسی کو محبت میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اب اس کے ساتھ دوسری بات جو اللہ کے حضور مقام والی ہے وہ اپنے آپ ہی عطا ہو جائے گی. پہلے دنیا کا نام و نشان ہے، پھر اللہ کے حضور مقام ہے. اگر کسی کو دنیا کا نام و نشان نہیں ملتا، یہ پتہ حاصل نہیں ہوتا اللہ کی محبت کا پتہ، وہ تو اس کے لیے جسے پہلے پتہ حاصل ہوا ہے. پیدا ہی نہیں ہوا. پیدا نہیں ہوا پتہ کیسے؟ یہ تو پتے سے باہر ہے. یہ تو پتے میں داخل ہی نہیں ہوا. تابع داری میں دو چیزیں ہیں، ایک احترام ہے، ادب ہے، اور ایک خدمت ہے. یہ ہے فَاتَّبِعُونِی. اب محبت ہے. جس نے فَاتَّبِعُونِی حاصل نہیں کی، فَاتَّبِعُونِی نہیں کرنا چاہتا یا فَاتَّبِعُونِی نہیں کرتا، دو ہی تو چیزیں ہیں. جو چاہتا نہیں وہ کرتا نہیں، اور جو کرتا ہے وہ چاہتا ہے. سیدھی سی بات ہے. ایسی کون سی یہ راکٹ کوئی سائنس ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی؟ یہی تو وہ بات ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے. اور اگر کوئی کہے جی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتی تو کہاں سے آیا ہے؟ اگر تجھے یہ پتہ ہے
کہ میں آیا ہوں دنیا میں، یہ اگر تجھے سمجھ میں آتی ہے تو وہ بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ سمجھنا چاہتا نہیں، بس یہ ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب فر رٹا رٹایا کسی کو جو چیز ہوتی ہے بتاتا ہے نا، ایسے ہی تو بتاتا ہے میں پیدا ہوا ہوں، میری امی ہے، میرا ابا ہے، وہ فلانا میرا استاد ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میری گلی ہے، یہ میرا محلہ ہے، یہ میرا پتہ ہے، یہاں میں رہتا ہوں، یہ ساری باتیں بتاتا ہے نا، یہی تو پتہ ہے، اور کس چیز کا نام پتہ ہے؟ وہ تو چاہتا نہیں، وہ جو دوسرا پتہ ہے نا وہ تجھے پتہ ہے، تو چاہتا نہیں، اس وجہ سے تجھے وہ حاصل نہیں ہے کہ نام و نشان دنیا میں تیرا ہے، لیکن اللہ کے حضور تیرا مقام کوئی نہیں ہے۔ تو نے اپنا مقام اللہ کے حضور خود کھو دیا ہے، جیسے شیطان نے اپنا مقام خود کھو دیا کہ وہ جو پتہ جانتا ہے وہ اللہ نہیں پتہ جانتا۔ اللہ کا پتہ لامحدود اپنے علم میں ہے، اپنی چاہت میں ہے، اپنی محبت کی عطا میں ہے، اپنی رحمت کی عطا میں ہے، حقیقت کی عطا میں ہے۔ اللہ کا پتہ اپنا پتہ ہے، اور میرا اور آپ کا پتہ جو ہے نا وہ جہانی پتہ ہے، پیدا ہونے کا پتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں۔ اور جو پیدا ہونے کا پتہ جانتا ہے وہ اصل پتہ جانتا ہے۔ اب اگر وہ چاہتا ہے تو اللہ کا پتہ اسے مل جاتا ہے، اور اب اگر وہ نہیں چاہتا تو اللہ کا پتہ تو اسے نہیں ملتا، لیکن اپنے پتے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، لعنتی ہو جاتا ہے۔ کوئی ہے جو ان باتوں کو جانے گا؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ میں پہلی بات جس میں محبت عطا ہوتی ہے، محبت میں علم کا اضافہ ہوتا ہے، علم نہیں حاصل ہوتا، محبت میں علم کا اضافہ ہوتا ہے۔ سنا ہوگا نا، اللہ آپ کے علم و محبت میں اضافہ دے، یہ ایک ہوتا ہے علم و عمل میں اضافہ دیں۔ علم و عمل میں جب اضافہ مانگا جاتا ہے تو یہ فَاتَّبِعُونِی اطاعت کا اضافہ ہوتا ہے۔ اطاعت میں 3 چیزیں ہیں، اطاعت، احترام اور خدمت۔ اس میں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، اس نام و نشان والے کو جو پیدا ہو گیا اسے اللہ کے حضور مقام ملتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ورنہ محبت نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ کسی کو پیدا نہیں کرتا، وہ پیدا نہیں ہوتا، پتہ پہلا حاصل اسے نہیں ہوتا، خالق و مالک اللہ پیدا کرنے والے کا جب تک اللہ کسی سے محبت نہیں کرتا اسے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی، اور جب کسی کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ لکھ کے رکھ لو، اور لکھ کے بھی رکھو دل کے اوپر، اس کے بغیر کن فیکون ہوتا ہی نہیں، کام ہی نہیں بنتا۔ وہ اللہ کے بندے کا احترام، اللہ کے بندے کا ادب، اللہ کے بندے کی خدمت نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت ہی نہیں کرتا۔ احترام میں اللہ کا بندہ ہے، ادب میں اللہ کا بندہ ہے، خدمت میں اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ اور ہے، اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بندہ اور ہے، فرق ہے ان دونوں میں۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، اور پھر ان کا ادب ہے، پھر ان کی خدمت ہے۔ ادب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اور قیامت تک، قیامت کے بعد بھی اس اللہ کے بندے کا ادب ہمارے پاس موجود رہتا ہے۔ اطاعت، ان پر ایمان بھی موجود رہتا ہے،
خدمت اپنے ماں باپ کی ہے، خدمت اپنے سائیں جی کی ہے، خدمت بیوی کے لیے شوہر کی ہے، شوہر کے لیے اپنے اقربا اہل و عیال بڑوں کی اور چھوٹوں کی شفقت ہے، یہ قائم رہتی ہیں۔ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ نیٹ پہ جا کر مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ساس اور سوہرے کی، سسر کی خدمت ہم پر واجب ہے کہ نہیں ہے واجب؟ نیٹ کا مفتی، نیٹ کا مولوی، اس کے بارے میں تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نہیں کہ اس سے جا کے پوچھنا۔ مفتی بھی ہمیشہ کے لیے بتایا ہوا ہے، پیر و مرشد بھی ہمیشہ کے لیے بتایا ہوا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور جدھر بھی کوئی مسئلے کا نہیں پتہ ہے ادھر اہل ذکر کا بتایا ہوا ہے۔ اہل ذکر کون ہوتا ہے؟ اہل ذکر بیوی کے لیے شوہر ہوتا ہے، اس سے پوچھنا جا کے۔ مطلب تو شوہر کے ساتھ ہے بیوی کا، دوسرے سے کیا جا کر پوچھے گی؟ دوسرے سے کیا جا کر پوچھے گی؟ لینا دینا سارا کچھ میاں اور بیوی کا آپس میں ہے، اور کسی سے لینا دینا ہے جو پوچھے گی جا کر؟ لعنت ہے ایسی عورت پر، اور لعنت ہے ایسے مرد پر جو میاں بیوی والا لینا دینا جو کسی اور سے جا کے پوچھتا ہے۔ شوہر کسی اور کی ماں اور باپ سے کیا پوچھے گا؟ اپنی ماں باپ سے پوچھے گا جا کر؟ لینا دینا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، حکم تو اپنے ماں باپ کا آیا ہے، اور کسی کے ماں باپ سے کیوں جا کر پوچھے گا؟ کدھر آیا ہے قرآن مجید میں؟ پھر امام اپنے کے پیچھے اللہ اکبر کرتا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہے۔ امام اپنے کے پیچھے جب نماز پڑھے گا تو کس کی اقتداء کرے گا؟ کس کی ابتداء کرے گا؟ اپنے امام کی اقتداء کرے گا، اس کی تابعداری کرے گا۔ اور اگر کسی اور امام کی اللہ اکبر لبیک کہہ دی تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز سے فارغ ہو جائے گا۔ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں یہ لینا دینا جو کرنا ہے یہ سارے کا سارا اپنے امام سے پوچھ کے کرنا ہے، یا اپنے گھر میں امی جان سے پوچھ کر، ابا جان سے پوچھ کے کرنا ہے، ادھر بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھ کے کرنا ہے، ادھر امام کا جو مقتدی ہے اپنے امام سے پوچھ کر کرنا ہے، اور دنیا کا جو مقتدی ہے اس نے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت سے پوچھ کے کرنا۔ یہ نیٹ والا بتائے گا سنت، یہ قاضی مفتی بتائے گا سنت، اپنا پیر و مرشد بتائے گا سنت۔ جس کلاس میں تو پڑھتا ہے وہ نصاب پوری دنیا میں کھلا ہوا ہے، لیکن تو جس کلاس کا ہے وہ نصاب تجھے کون بتائے گا؟ تیرا استاد بتائے گا۔ فراری غدار وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد کے پاس میٹرک کا نصاب پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے وہاں نہیں جاتا، اور دنیا بھر میں جو نصاب پڑھانے والے ہیں کسی ایک کے پاس جا کے نصاب پڑھتا ہے، وہ نصاب پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ باضابطہ نصاب جو ہے وہ استاد سے پڑھا جاتا ہے، اور وہ استاد پڑھانے والا اس کی مت ماری ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے اسے ملازم رکھا ہوتا ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھتا، ٹیوشن دیتا ہے، گورنمنٹ سے تنخواہ یہاں لیتا ہے، وہاں بچوں سے ٹیوشن لیتا ہے، اور پھر نصاب ادھر پڑھانا ہوتا ہے ادھر نصاب پڑھانے کے بجائے نیٹ پہ جا کے مفتی بن جاتا ہے۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ نیٹ پہ جا کر مفتی بننے کی؟ بیوی کو کیا ضرورت پڑی تھی نیٹ پہ جا کے شوہر کو پوچھنے کی؟ ماں اور باپ کی اولاد کو کیا ضرورت پڑی تھی نیٹ پہ جا کے ماں اور باپ سے ملنے کی؟
گھر میں نہیں ملنا تھا، اپنے گھر میں وہ ملتا نہیں، اور باہر جا کے جو ملتا ہے یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے جان لو جو اپنے امی ابا جی کو جانتے ہیں، جو اپنے شوہر کو جانتے ہیں، جو اپنے سائیں جی کو جانتے ہیں، جو اپنے نبی رسول علیہ السلام کو جانتے ہیں، جو اپنے اللہ کو جانتے ہو، کسی طرف سے تو آؤ نا، ہمارے سے بات کرو، ہماری بات بھی سن لو کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے جا کر ملو جو اپنوں کو جانتے ہیں۔ یہ ہیں اپنے، اور جس بیوی نے اپنے شوہر کو نہیں جانا، جس اولاد نے اپنے ماں باپ کو نہیں جانا، اور جس ماں باپ نے اپنے استاد سائیں جی کو نہیں جانا، اور جس سائیں جی سے کسی نے اللہ کے نبی کو نہیں جانا، وہ اللہ کو جاننے کے قابل ہے؟ مت ماری گئی ہے۔ وہ پھر مفتی صاحب کہتا نہیں، تجھ پر ساس سورے کی کوئی خدمت واجب نہیں ہے، کوئی خدمت واجب نہیں ہے، کوئی احترام واجب نہیں ہے، کوئی ادب واجب نہیں ہے، کوئی اطاعت واجب نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا کفر اور شرک اس نے بتایا ہے، اور اتنا بڑا کفر اور شرک یہ لے کر اپنے گھر میں آیا ہے، اب اس کی تلافی کوئی نہیں کر سکتا۔ شیطان سے اس نے یہ کام لیا ہے، جب وہ لینے ہی خود شیطان سے گیا ہے، شیطان کا ساتھی ہونا اس نے چاہا ہے، تو اب اگر وہ شیطان کا ساتھی نہیں ہوگا تو کس کا ساتھی ہوگا؟ قیامت تک کے لیے نبی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اقربا سے لا تعلقی نہ کرنا، جو اپنے اقربا سے لا تعلقی کرتا ہے، صلہ رحمی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، یہاں تک کہ جنت کی خوشبو جو کہ ہزاروں میلوں کی مسافت سے آتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کے لائق نہیں ہوتا، اسے جنت کی ذرا سی خوشبو بھی نظر نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے صلہ رحمی چھوڑ دی، کس کے ساتھ؟ اپنے اقربا کے ساتھ۔ اقربا کون ہیں؟ پہلا بڑا اقربا میں سے ہمارا اللہ ہے، جو ہماری شارک سے بھی ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ دوسرا ہمارا اقربا میں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تیسرا اقربا میں سے ہمارے ماں باپ ہیں، اور تیسرا اقربا میں سے بیوی کے لیے شوہر ہے، اور ان سے جو جو ہمیں ملے ہوئے ہیں یہ ہمارے اقربا ہیں۔ بتائیے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی تو صلہ رحمی ہے، یہی تو وہ بات ہے کہ جس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا، بڑوں کی تابع داری نہیں کی، بڑوں کی خدمت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور وہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، چھوٹوں کی تعلیم نہیں کی، چھوٹوں کی نیک جگہ پر نکاح شادی نہیں کی، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ مفتی صاحب، مولوی صاحب، یہ کتاب کہیں پڑھی ہے تو نے؟ اور اگر نہیں پڑھی تو لانتی تو شیطان کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے والا ہے، یہ کیوں نہیں مان لیتا؟ کتاب تو اللہ کے بندوں کی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اور اللہ پاک نے خود پڑھائی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کتاب ہے تو بتا دو نا۔ تجھے یہ کتاب کی تحریر کہیں نظر نہیں آتی، مفتی صاحب کیسے ہو گیا، مولوی صاحب کیسے ہو گیا، اللہ والا کیسے ہو گیا؟ نہیں نظر آتی تو شیطان والا تو ہو گیا، اس میں شک کوئی نہیں رہ گیا۔ لیکن یہ پتہ ہونا بھی تو ضروری ہے نا، میں شیطان والا ہوں۔ شیطان کو اگر یہ پتہ ہو جاتا تو اسے اللہ کا پتہ نہ حاصل ہوتا، اسے تو اپنا پتہ تھا کہ میں ہوں
اور اگر اسے یہ پتہ ہوتا میں پیدا ہوا ہوں تو اللہ کا پتہ ہوتا اسے، اللہ کا پتہ ہوتا اسے۔ شیطان کو کیا اللہ جانے، وہابی میں ہوں، وہابی میں ہوں، وہابی کو اللہ نہیں جانتا۔ اللہ کہتا ہے تو مجھے جانتا ہے، تیرے جاننے سے میرا جاننا ہے، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں وہاب ہوں، میں کیا کسی کو جانوں کہ وہ وہابی ہے، یعنی وہ مجھے جانتا ہے۔ وہ مجھے کیا جانتا ہے، صرف اتنا جانتا ہے کہ میں نے اسے پیدا کیا ہے، اور مجھے وہ کیا جانتا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں جو ہوں وہ میں جانتا ہوں اپنے آپ کو، تو کیا جانے مجھے۔ اللہ کہتا ہے میں کیا جانوں وہابی کون، میں تو یہ جانتا ہوں کہ جسے میں جانتا ہوں اسے وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا، وہ میرا بندہ ہے۔ یہی تو شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں وہابی ہوں، اللہ نے کہا میں کیا جانوں، تو وہابی ہے، جسے میں جانتا ہوں میں تو وہ جانتا ہوں کہ یہ ہے وہ بات، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ محبت جسے ہوتی ہے نا، یہ ہے وہ جسے اپنے بڑوں کی اطاعت ہوتی ہے، بڑوں کا احترام ہوتا ہے اور بڑوں کی خدمت ہوتی ہے۔ اسے یہ دعا دی جاتی ہے اللہ تیرے علم و محبت میں اضافہ فرمائے۔ جس کے پاس یہ ہوتے ہی نہیں، نہ علم ہوتا ہے، پتہ اللہ کا پتہ، نہ علم ہوتا ہے، نہ محبت ہوتی ہے، ان کا دی دعا تو دینی ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ ایک ہے ہی نہیں دنیا میں، پہلے اسے ہیگا بنانا کہ ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ، لعنت کہ اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا، یہ کہہ رہا ہے یہ وہ ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پہلا جھوٹ یہ، اور اس کے بعد اس کو دعا دینا اللہ اسے بڑا کر دے۔ یہ ہیں وہ دو باتیں، یہ ہے فتح بیونی، یہ ہے یحببکم اللہ کہ وہ اتباع کرتا ہے، وہ احترام کرتا ہے، وہ ادب بجا لاتا ہے، وہ خدمت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی حمد و ثنا تو ہے کہ جسے وہ پیدا کرتا ہے، جسے وہ توفیق دیتا ہے، جسے وہ دین میں داخل کرتا ہے، جدھر وہ فتح بیونی نبی رسول علیہ السلام کی اتباع ایمان میں پاتا ہے۔ یہ تو بات ہے، تیری و میری بات جو جھوٹی لعنتی بات بنتی ہو وہ کدھر ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ پہلی بات یہ جان لو کہ فتح بیونی کے اندر یحببکم اللہ، اللہ محبت کرتا ہے، اور یہ محبت جسے حاصل ہوتی ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی محبت میں اور اس کے علم میں اضافہ فرماتا ہے۔ ایک علم میں اضافہ اور ہے، ایک محبت میں اضافہ اور ہے، وہ اتباع کا ہے، اور ایک محبت اور علم میں جو اضافہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کا ہے۔ کتنے بڑے بڑے فرق ہیں، ہم نے ان فرقوں کو نہیں جانا۔ اگر فرقوں کو جانتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو حال ہو گیا ہے۔ جب کوئی دنیا میں جان کا اضافہ کرتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ مال میں اضافہ کرتا ہے تو اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دو یہ اضافے ہیں، جب تک یہ کوئی اضافے جان اور مال کے نہیں کرتا دنیا میں رہ کر، نہ اس کی جان بڑھتی ہے جو کہ ابدی زندگی پھر ہوتی ہے، نہ اس کا مال بڑھتا ہے جو کہ اللہ کا وہ محبت کا علم کی عطا ہوتی ہے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی ذات، صفات، افعال کا علم اللہ کے پاس۔ اپنی ذات کو جانتا ہے، اپنی صفات کو جانتا ہے، اپنے افعال کو جانتا ہے، اور یہی اللہ کا بندہ سیدنا ابوبکر صدیق ہو کے جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے باطن میں ہوتا ہے، وہی اللہ کا بندہ اس کے باطن میں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے۔ جان میں اضافہ کرو ابدی زندگی ہو جائے، مال میں اضافہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم حقیقی حاصل ہو جائے،
یہ ہے اللہ کے بندے جب دعا دیتے ہیں اللہ تیری محبت میں اور علم میں اضافہ فرمائے، تو وہ بات وہ ہوتی ہے جس سے جان کو ابدی عطا اور مال کو ابدی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہیں کہتے ہیں اللہ پاک تیری محبت اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ پہلی بات جس میں عمل ہے، مختصر یہ ہے عرض اللہ جانتا ہے، مختصر اتنا بڑا ہو جاتا ہے وہ سمیٹا ہی نہیں جا سکتا۔ پہلی بات، جب دنیا میں کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اپنے سائیں جی کی اتباع کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی اتباع کرتا ہے، بیوی شوہر کی اتباع کرتی ہے، اولاد ماں باپ کی اتباع کرتی ہے، تو یہ حکم ماننا ہوتا ہے، یہ حکم ماننا ہوتا ہے۔ اب جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ابدی عطا کرتا ہے، یہ جان میں اضافہ ہوتا ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، وہ تمہیں ابدی زندگی عطا کر دے۔ یہ حکم پر عمل ہوتا ہے، اپنے بڑوں کے حکم پر عمل ہوتا ہے، چھوٹوں پر شفقت، حکم کی تعلیم ہوتی ہے، حکم کا ادب ہوتا ہے، حکم میں ان کی خدمت کرنا بڑا کرنا ہوتا ہے، جو کہ تعلیم اور تربیت کے اندر بڑا ہوتا ہے اولاد میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ابدی جان دیتا ہے۔ ابدی جان والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کی عطا کرے، کیونکہ اللہ بھی عبدالعباد ہے، ہمیشہ رہتا ہے، اور اللہ پروردگار کا کن فیکون بھی ہمیشہ رہتا ہے، لا یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہاں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اسی کی بادشاہی ہوتی ہے، اور یہاں بھی اللہ پروردگار کے حکم کی بادشاہی ہوتی ہے۔ اس حکم کی بادشاہی میں ایک طرف اللہ پروردگار کا کہنا وہی ہے، اور دوسری طرف بندے کا کہنا وہی جو ہے، وہ اللہ کے بندے کا کلام ہے، وہ بھی وہی ہے۔ جو کہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے، چاہے اللہ کہہ دے چاہے اللہ کا بندہ کہہ دے، ہونا تو وہی ہے نا جو اللہ پاک نے کہنا۔ جب حکم پر عمل ہے تو جان کا اضافہ ہے، ابدی جان ہو جاتی ہے، اور جب مال سے محبوب کی خدمت ہے، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، یہ سارا کچھ اس کا، یہ مال ہے، اور مال سے جب کوئی احترام کرتا ہے، مال سے جب کوئی خدمت کرتا ہے، مال سے جب کوئی اتباع کرتا ہے، تو یہ جان کو اللہ کی راہ میں لگایا ہوتا ہے۔ اب اللہ اسے علم میں اضافہ دیتا ہے۔ اب اس کی ظاہری مثال دینے لگا ہوں۔ جب بیٹری جو ہے نا وہ دوبارہ چارج کی جاتی ہے، تو بیٹری کو دوبارہ چارج کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہوتی ہے کہ بیٹری جو ہے نا وہ کرنٹ دینا ختم کر دیتی ہے۔ دو کرنٹ ہیں، پہلا عارضی اللہ نے کرنٹ دیا ہوا ہے جو کہ بیٹری کو فیکٹری دیتی ہے، اور دوسرا کرنٹ ختم ہونے پر جب بیٹری چارج دوبارہ فیکٹری کر کے دیتی ہے تو تب کرنٹ ملتا ہے۔ اللہ پروردگار پیدا کرنے والے نے جو انسان کو بیٹری کے طور پر فیکٹری سے نکالا ہے، یہ اس کی پہلی بیٹری جو کرنٹ دیتی ہے یہ عارضی جان ہوتی ہے، یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ عارضی زندگی کا ختم ہونا جو اللہ نے بتایا وہ ہے، اور جب اس عارضی بیٹری کے ختم ہونے میں کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ جان بھی اللہ کا مال ہے دیا ہوا، اور مال بھی اللہ کا مال ہے اللہ کا دیا ہوا، بیٹری کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے، اس میں جب کوئی یہ چارجنگ جو ہے
مال جو ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اب اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اسے وہ بیٹری چارجنگ پاور ملنی ہوتی ہے. جیسے ہی اب وہ چارج بیٹری دوبارہ جو ختم ہو رہی ہے دوبارہ کی جاتی ہے تو یہ ساتھ ساتھ جو بیٹری دوبارہ چارج ہو کے مکمل ہوتی ہے، ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر وہ چارجنگ والی بیٹری شروع ہو جاتی ہے. اور جس نے چارج نہیں کی ختم ہوتی جا رہی ہے تو جیسی بیٹری ختم ہو جائے گی موبائل بند ہو جائے گا، موبائل بند ہو جائے گا. ادھر تو موبائل کے لیے کرنٹ بیٹری چارج کرنے کا انتظام ہے. پنڈ میں چلے جاؤ، کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جدھر بجلی ہے ہی نہیں، ادھر موبائل کو جیب میں لے کے گھومتے رہو، وہ چارج نہیں ہوگا، فارغ ہو جائیں گے. اب کاریگر نے بیٹری جو چارج کی ہے اب اس پر جو جان ابدی ملتی ہے وہ جان عطا کر دی جائے گی، اور آنکھیں جب کھلیں گی اب کبھی بھی آنکھیں بند ہونے والی نہیں ہوں گی. اندر ابدی حیات اسے دے دی گی. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا اللہ میرا پروردگار. یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق اور یہ اللہ کا بندہ ہو گیا. وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ یہاں میں نے بیٹری اس طرح چارج کی ہے یا نہیں کی جس طرح اللہ کا بندہ کرتا ہے. اس نے خود ہی ساری بیٹری چارج کی ہوئی. خود چارج اگر ہوتی تو یہ فیکٹریاں نہ ہوتی اور یہ بیٹری چارج کرنے والا نہ ہوتا. یہ خود ہی سارے اپنی بیٹری چارج کرتے رہتے ہیں، خود ہی اپنا بھوک اپنی لگاتے اپنے آپ کو، اور خود بھوک لگی پر خود ہی وہاں بھوک لگی پر کھا لیتے. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. بھوک بھی وہ لگاتا ہے، بھوک بھی وہی مٹاتا ہے جس طرح مٹانی ہے. اس کے علاوہ کوئی اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا. اب جب مر کے دنیا سے جاتا ہے کسی کی بیٹری ابدی جو ہے وہ چارج ہو جاتی ہے. یہ ہے جس کے علم میں اور محبت میں اضافہ ہوا ہے. اور جس نے محبت اور علم کو جانا ہی نہیں ہے، اللہ میری توبہ، وہ تو اپنی حال پر رحم کھائے، ترس کھائے. اسے چاہیے کہ یحببکم اللہ، وہ اللہ کی محبت کو چاہے کہ میں اتباع کروں اور میرا اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے. اس نے تو اپنے اللہ کی محبت کو جانا ہی کچھ نہیں. یہ اللہ کی محبت ہی تو اللہ کا ترس ہے، یہ اللہ کی محبت ہی تو اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی محبت ہی اللہ کی شفقت ہے. کہ ماں باپ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں کہ اپنے بچوں سے شفقت کریں، اپنے بچوں کی تعلیم کریں اور اپنے بچوں کا اچھی جگہ نکاح کریں. ماں باپ کو اگر پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ 3 محبتیں کرنی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اسے کیا پتہ؟ یہ تو بڑا ہے نا. اگر چھوٹے کو نہیں پتہ میں نے کیا کرنا ہے، کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں کی خدمت کرنی ہے، اسے کیا پتہ؟ پتہ کچھ بھی نہیں. پھر پتہ کسے لینے جا رہا ہے؟ جسے پتہ نہیں لینا حرام ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے. کیوں؟ شیطان اپنی جگہ کو چھوڑ کر بے شک کتنی اونچی باتیں بھی بتائے، وہ لعنتی شیطان ہی ہوگا کہ اللہ پاک نے اسے شیطان جو کر دیا ہے. اگر اسے نہیں پتا پھر یہ شیطان کی طرف جا رہا ہے، اور اگر شیطان کو نہیں پتا تو اسی لیے تو وہ شیطان ہوا ہے کہ اسے پتا کیوں نہیں ہے. دونوں اس نہ پتا ہونے کی وجہ سے محروم ہو جاتے. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے غیر ماں باپ کے پاس ماں باپ کی بات لینے جانا، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. غیر ماں باپ کیسے ماں باپ کی بات دے سکتا ہے؟ غیر شور کیسے شور کی بات دے سکتا ہے؟ غیر استاد کیسے استاد کی بات دے سکتا ہے؟ غیر نبی کیسے نبی کی بات دے سکتا ہے؟ غیر اللہ کیسے اللہ کی بات دے سکتا ہے؟ آج تک تجھے اس بات موٹی سی کا نہیں پتہ چلا؟ بریک بریک باتیں تو ہم سے کرتا ہے. لعنت ہے تیری اس بریک بات پر کہ جو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موٹی بات، جو اتنا بڑا چاند نظر اللہ دکھاتا ہے، اتنا بڑا سورج چڑھاتا ہے، وہ بھی بندی کی آنکھیں دیکھنے سے فارغ ہو جائیں. لو جی کرو بات. آئیے اللہ نبی رسول کے قرب میں داخل ہو. ہمارے اقربا وہ ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اقربا میں سے نہیں ہے. دھوکہ ہے جو ہر ایک نے اپنے آپ کو دیا ہوتا ہے.
کوئی اپنے آپ کو نیک بنا کے دیتا ہے؟ ایک نہیں بناتا۔ ایک وہ ہے جو ایک اللہ والے کے ساتھ اور ایک اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ایک ماں باپ کے ساتھ تعلق، یعنی جو ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ایویں تعلق بنا بنا کے کیا مل جاتا ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ تعلق کسی سے نہ بنائے، جسے بنانا ہے ایک اللہ سے، ایک نبی رسول سے، ایک سائیں جی سے، ایک بیوی سے، ایک ماں باپ سے، یعنی جو ہے تعلق والا اس سے تعلق بنایا جائے۔ یہ تو تعلق ہی کوئی نہیں تیرنا، بھاگ بھاگ کے جا کے اس کے قدموں میں بیٹھتا ہے اور بھاگ کے جا کے اسے کہتا ہے کہ تو مجھے اپنی جھولی میں بٹھا رہے۔ لعنت، شرم نہیں آتی تجھے کسی کی جھولی میں بیٹھتے ہوئے؟ اپنی جھولی میں بٹھا کے تجھے وہ اپنی خواہش کے قریب کر رہا ہے اور تو اس کی خواہش کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اتنی بڑی ننگی لعنت تو لیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ دیکھنے والا دیکھ کر کیا کہے گا کہ اٹھ کے تو کس کی جھولی میں جا کے بیٹھی؟ اتقوا اللہ، اللہ فرماتا ہے خوف کرو مجھ سے، ڈرو مجھ سے۔ آج جو مجھ سے ڈر گیا، کل کو میں اسے بے ڈر کر دوں گا، بے خوف کر دوں گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی اسے غم نہیں ہوگا، کوئی اسے ڈر نہیں ہوگا، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں گا، میرے بندے اس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، وہ میری فوج کے سارے جانتے ہوں گے کہ یہی تو وہ سپہ سالار ہے جس کی فوج کو کبھی کوئی نہیں ہرا سکتا، اور یہی تو وہ سپہ سالار ہے جو دنیا میں ایسا بے نظیر انمول سپہ سالار کہیں نظر نہیں آتا۔ مجاہد سارے اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی نظروں میں یہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شیطان بھاگ رہا ہوتا، انا بریئن انا بریئن، میں بابا جی ان سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں، اللہ کے بندوں سے بھی ڈرتا ہوں۔ موت آتی ہے اسے، قسم خدا کی فراری ہے وہ، اللہ کے بندوں سے فراری ہے، ان کے سامنے نہیں آ سکتا کہ اسے پتہ ہے کہ میری موت ہے، یہ سارے کے سارے میں انہیں ہرا تو نہیں سکتا، لیکن ان کے قریب جاؤں گا تو مجھے موت آ جائے گی، اور میں اللہ سے نا قیامت تک کی زندگی مانگ کر آیا ہوں، مرنا نہیں وہ چاہتا۔ یہ ہے اس کے بھاگنے کا انداز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔